إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ بادشاہ اپنے افراد کے ساتھ جب آیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دی اور یہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے انتقال ہو گیا. اب یہاں ان کے انتقال کے بعد اب لوگوں کے دل میں ان کا احترام تھا تو ایک مسئلہ پیش آیا. ان لوگوں نے کہا کہ تنازعون بینہم امرہم، وہ آپس میں نزاع کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے کہ جس جگہ پر وہ اتنی مدت تک ٹھہرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ان کے ساتھ پیش آیا اور اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی پیش آئی اور یہ لوگ یہاں پر ٹھہرے اور گویا یہ جگہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ تھی تو اس جگہ کا بھی احترام ہونا چاہیے اور ان کی قبروں کا بھی احترام ہونا چاہیے. تو کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے کہا ابنو علیہم بنیان، کہ ان کی قبروں کے اوپر ایک بڑی عمارت تعمیر کی جائے اور جو ہے وہاں سے لوگوں کی رفاہ کے اور بھلائی کے کام انجام دیے جائے. ربہم اعلم بہم، ان کا پروردگار ان کے حال سے زیادہ واقف ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، جو حکومت میں تھے ان لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے آس پاس عبادت گاہ بنائیں گے. یعنی ان لوگوں کی قبروں کو رکھا گیا اور اس کے پاس عبادت گاہ بنائے تاکہ اس جگہ پر جہاں پر ان کے ساتھ اللہ کا اتنا بڑا معاملہ پیش آیا، یہ اللہ کی طرف سے بہت اہم ترین جگہ ہے، تو یہاں مسجد بنا دیں جس سے ان کی یادگار بھی رہے گی اور اس خاص جگہ کی حفاظت بھی ہوگی. اور ایک دوسری بحث ان لوگوں میں یہ ہوئی کہ یہ کتنے افراد تھے، یہ کتنے لوگ تھے، اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی. تو قرآن اس بحث کا ذکر کر رہا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے اب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کی صحیح تعداد کیا ہے. اب یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی تعداد کیا ہے، تو ان میں سے کچھ یہ کہہ رہے ہیں ثلاثۃ، کہ یہ 3 لوگ تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا کتا ہے، ویقولون، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ 5 تھے اور ان میں چھٹا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ بس اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اندھیرے میں تیر، انہیں نہیں پتا کہ تعداد کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہود نصارہ ہے انہیں کیا پتا کہ کیا تعداد تھی. تو یہ جو سب کہہ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. تو پھر اور یہ دیکھو یہ 2 قول ذکر کیے. پہلا قول یہ ہے کہ 3 ہے اور چوتھا کتا. دوسرا قول یعنی دوسرے کچھ جماعت والے کیا کہہ رہے تھے کہ 5 ہے اور چھٹا کتا ہے. لیکن ان کے قول کے ساتھ اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. اور تیسرا بھی ایک قول ہے یعنی تیسری ایک جماعت نے یہ کہا سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ 7 ہے اور 8واں کتا تھا. اب دیکھیں یہ 3 قول ذکر کیے لیکن پہلے 2 قول ذکر کرنے کے بعد رجمم بالغیب کہا اور تیسرے والے قول ذکر کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کہا. تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ 7 اور 8واں کتا یعنی 7 لوگ تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا قل، کہ نبی کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، ہمارا پروردگار ان کی تعداد کے بارے میں جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، ان کو نہیں جانتے ہیں مگر بہت کم. حضرت عبداللہ ابن عباس قسم کھا کے فرما کرتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو جانتا ہوں. اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھو پہلے 2 قول پر اللہ نے رجمم بالغیب کہا اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت چھوٹے تھے. اور یہاں تک کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابو بکر صدیق صحابی، تو حضرت عمر کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمر یہ ان کے ہم عمر تھے. ان کے جو ہے تفسیر کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے تشریف لاتے تھے تو یہ اپنی خالہ میمونہ کے یہاں چلے جایا کرتے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے.
تو یہ ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے، اور یہ انتظار کرتے، انہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ اتنے وقت پہ اٹھیں گے، تو یہ رات بھر سوتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دوں گا پانی کا اور مسواک دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ تأویل القرآن، یا اللہ آپ ان کو قرآن کی فقاہت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مفسر قرآن، اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ تو ان کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب، یعنی یہ ان کا قصہ آیا تو ہم بتائیں کہ بچوں کو یہ تعلیم و تربیت کا بچپن سے انداز اختیار کیا۔ ہارون الرشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید کے لیے ایک استاد متعین کیے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ خبر گیری کے لیے گئے کہ ہمارے بیٹوں کی تعلیم کا حال کیا چل رہا ہے، تو دیکھا کہ استاد وضو کرا رہے ہیں، تو ایک بچہ وضو کا پانی ڈال رہا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے لیے تولیہ وغیرہ لے کر کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھا، اگر ہم لوگ ہوتے ناراض ہوتے نا کہ میرے بچے سے کام کراتے ہیں، صحیح بات ہے نا جی، بولیے نا جی، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر استاد یہ کہے کہ بھائی ذرا فلاں جگہ سے ذرا یہ بچوں کو ٹرافی تقسیم کرنے یہ لے آؤ، اور تو کوئی کام کراتے نہیں اساتذہ، یہ تھوڑا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے تو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ یہاں یہ حال دیکھیے کہ ہارون الرشید ناراض ہوئے، تو کیوں ناراض ہوئے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ ہمیں یہ تکلیف ہوئی کہ آپ ہمارے بیٹے سے وضو کراتے وقت ایک بیٹے سے کہتے کہ تو پانی ڈال، دوسرے بیٹے سے کہتے کہ میرے پاؤں کو مل، تو اس منظر کو دیکھ کر میں خوش ہوتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاؤں کو مل، تو اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ میرے بچے کے دماغ سے شہزادگی کا صور نکل جائے۔ یہ شہزادگی بڑی خطرناک چیز ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو شہزادگی کا صور پالتے ہیں، ہم لوگ شہزادگی دماغ میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہم ہیں فقیر، وہ بہت بڑے ہوشیار بنتے ہیں، اور ہمارے بچے سب سے زیادہ متکبر اور یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے آگے جھک کے رہتے ہیں، لیکن علماء، مدارس، مساجد، وہیں پر ساری رائے، وہیں پر ساری ہوشیاری۔ یہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب اگر مسجد میں امام صاحب نہ ہو تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر امام صاحب موجود ہے تو موجود ہے سب لوگ مفتی بن جاتے ہیں، سب لوگ مفسر بن جاتے ہیں۔ تو خیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، یہ سب آداب ہیں ہمارے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تشریف لاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی عمر کے تھے، تو اصحاب بد، تو معاملہ جو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو پاس میں جگہ دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ آتے تھے اور بات کرتے تھے تو چھوٹا بولنا شروع کرے تو آپ کہتے چپ ہو جاؤ، کبیر بڑے کو بولنے کا موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی، مثلا پانی پیا ہے اس میں بچا ہے، دودھ پیا ہے بچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کو دیتے تھے، تو بڑے کا یہ احترام سکھایا گیا ہمیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر اصحاب بدر قریب بیٹھتے تھے اور باقی جو چھوٹے ہوتے تھے وہ ذرا دور سے بیٹھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک دم قریب سے قریب اور خاص الخاص میں جگہ دیتے تھے۔ اصحاب بدر میں بھی جو اعلیٰ سے اعلیٰ تھے وہ ایک دم قریب ہوتے تھے، اور وہ جو ایک دم قریب تھے، اقرب تھے، جو اخص تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو جگہ دی۔ ایک مرتبہ اصحاب بدر اور بزرگ صحابہ نے اعتراض کیا کہ عبداللہ ابن عباس تو ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، اور آپ ویسے بھی سب کے ساتھ جو کم عمر کے ہیں ان کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اصحاب بدر ان کا آپ کے نزدیک مقام ہے، تو کیا بات ہے کہ آپ عبداللہ ابن عباس کو ایک دم قریب کر رہے ہیں اور اصحاب بدر سے بھی قریب فوقیت دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں وقت پر بتاؤں گا۔ ایک دن سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چونکہ شب قدر ہے اسی بنیاد پر میں ذرا اس کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ قصہ تو ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوسرا کل قصہ آ رہا ہے، وہ کل قصہ سناؤں گا۔ تو ایک دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے پوچھا، سب اہل علم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فقہا بیٹھے ہیں، مفسر بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بتاؤ لیلۃ القدر رمضان کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ سب نے کہا آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ کہا اور آگے بتائیے؟ کہا طاق رات میں ہوتی ہے۔ کہا طاق میں بھی کوئی متعین کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں متعین کر سکتا۔
تو کہا کہ وہ تو اللہ نے بھی متعین نہیں کیا ہے. لیکن کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ سب خاموش ہوئے. تو عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ اب آپ جواب دیجیے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے وہ تو اللہ نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے, تو اب یہ کہ یہ کسی رات میں متعین ہے, یہ جمہور کا ایک قول یہ ہے کہ یہ ہر سال گھومتی رہتی ہے, کبھی 21 میں آئے گی, کبھی 23 میں آئے گی, کبھی 25 میں آئے گی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک متعین رات ہے لیکن اللہ نے بتائی, وہ کون سی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ماننا تھا کہ متعین رات ہے, اور وہ متعین میں بھی کون سی ہے وہ بھی وہ بتاتے تھے, اور ان کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے بعد میں خلاصہ کروں گا, سب اقوال سامنے آ جائے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 27 ہوئی ہے, اور سب ایک دم ان کا منہ دیکھنے لگے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا 27. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے, ہم دلیل دیں گے. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زمین بنائی؟ فرمایا 7. آسمان کتنے بنائے؟ فرمایا 7. فرمایا کہ طواف کی کتنی تعداد رکھی؟ کہا 7 چکر. صفا مروہ کی صحیح کتنی؟ 7 ہے. پھر اللہ تبارک و انسان کی غذاؤں کا قرآن میں جو ذکر کیا ہے وہ کتنی ہے؟ فرمایا 7. اس طرح وہ دھڑا 7 لیتے چلے گئے, اور کہا کہ اب جو اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے؟ کہا 7 وثامنہم کلب. اس طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. تو ہم امید کرتے ہیں, زیادہ ہمارا توجہ یہی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے, یعنی 21 سے لے کر 30 تک میں 7 وہی 27 بنے گا نا جی. تو اس لیے ہمارا گمانے غالب اور ظن غالب یہ ہے اور قریب یقین ہے کہ 27 میں. اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں 27 کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں مسجد کون سی تھی؟ کچے چھپروں کی تھی اور مٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فجر کی نماز پڑھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی تھی. وہ مٹی کی وجہ وہی شبنم کی وجہ سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب قدر تھی, اور غالباً وہ 21 یا 23 کی رات تھی. تو اس لیے یہ دائر رہتی ہے. لیکن ہم دونوں قول کو اگر سامنے رکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دائر رہتی ہے, لیکن زیادہ چانسز اس کے 27 میں رہتے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقہا کو, ان علماء کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو فرمایا کہ دیکھو 7 کی تعداد ہے اور 8واں کتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم, ہمارا پروردگار ان کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں. اب یہ ایسی چیزیں فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, اب ان چیزوں میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بس سرسری بات کریں. اب یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا جو پورا واقعہ تھا, اس واقعے میں جو عبرت کی چیز تھی, سبق کا سامان تھا, وہ قرآن کریم نے ذکر کیا. لیکن جو زائد چیزیں تھیں وہ سب بحث قرآن نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ جو تمہارے کام کی چیزیں تھیں, جو سبق اور عبرت کا سامان تھا اور تمہارے فائدے کے لیے تھے, آخرت کے لیے سامان تھا, وہ سب ہم تمہیں دے چکے. اب باقی کہ وہ جغرافیائی حیثیت کیا ہے, اتہاسک چیز کیا ہے, تاریخی حیثیت کیا ہے, اور ان کی تعداد کتنی تھی, وہ ساری چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا مراء ظاہرا, بس تھوڑی بہت آپ کو معلومات کر لو کافی ہے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور ان میں سے آپ کسی کو پوچھو نہیں. اب ہم لوگ یہ ہوتے کہ بھئی یہ اہل کتاب والے, یہ پرانے علم والے, ان سے پوچھو, تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم سے اچھا یہ تشریح